جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستو بات یہ کرنی ہے، انتہائی دکھ سے بھری باتیں ہیں دنیا میں جو ہو رہا ہے، دنیا کے اندر خاص طور پہ فلسطین، اس کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو تقریریں ہوئیں۔ جب ہم چھوٹے تھے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ ہم قبلہ اول کو آزاد کروائیں گے۔ جب ہم بڑے ہوئے کچھ سمجھ لگی، ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا تو قبلہ اول بھی آزاد نہیں ہے۔ اب ہم جو مسلمان قوم ہے، ہم بہت اموشنل قوم ہے، جذباتی قوم ہے۔ ہمارے جذباتی پن کو استعمال کرتے ہوئے دشمن ہمیں کہاں کا کہاں لے گیا، اور ہم ابھی تک بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ کچھ کڑیوں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ادھر بیٹھ کے کرنی ناممکن ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی ایپس ہیں، سوشل میڈیا کے ایپس، اس میں یوٹیوب ہو، ٹک ٹاک ہو، اس میں انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ یہ ہمیں اس کے اوپر بیٹھ کے بولنے کا چانس تو ملتا ہے، لیکن یہ ہمارے نہیں ہے، ہماری فیور میں بھی نہیں ہے۔ جب ہم سچی زبردست کھری بات کرتے ہیں جس کے اوپر لاجک کے ساتھ، جس کے اوپر جواب نہ ہو کسی دشمن کے پاس، تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری پوسٹوں کو ریموو کر دیا گیا ہے ان پلیٹ فارمز کے اوپر سے۔ تو آواز جو دنیا میں آواز اٹھتی ہے، اس کے اوپر مکمل کنٹرول ہے، مکمل کنٹرول۔ آپ کو کڑیوں سے کڑیاں ملانی پڑیں گی، بہت ساری باتیں میں بھی ادھر نہیں کر سکوں گا۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں بڑے بوڑھوں سے، کہ پاکستان میں ایک انقلاب آئے گا، پھر جا کے پاکستان کی سمت درست ہوگی۔ اب جا کے سمجھ لگی کہ بڑے بوڑھے کیوں کہتے تھے۔ وہ اس لیے کہتے تھے کہ جو پہلے انقلاب آیا تھا، جس انقلاب کے وہ نتیجے میں پاکستان بنا تھا، وہ جعلی اور جھوٹا انقلاب تھا۔ وہ صرف ایک پیس الگ کر کے اس پیس کے اوپر ایک الگ حکومت، تاکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی چل سکے، حکومت قائم کرنے کے لیے وہ ہوا تھا۔ اور اس کے اداروں میں سسٹمیٹک طریقے سے ایک خاص قوم تیار کر کے، ایک خاص مذہب تیار کر کے، اس مذہب کو اسلام کا نام دے کے اس پہ مسلط کر دیا گیا تھا، اس ٹکڑے کے اوپر۔ اور پھر اس کے اپنے ہی کاموں کی وجہ سے، اپنے ہی طریقہ کار کی وجہ سے، جو آج آپ یوتھیوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی یوتھی ہیں، وہی سب کچھ ہے۔ اب ان کا نام بدل گیا، ان کا طریقہ کار بدل گیا۔ یہی کام انہوں نے شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ منورٹی میں تھے، بہت زیادہ منورٹی میں تھے، میجورٹی ان کے پیچھے پڑی ان کو سیو کرنے کے لیے۔ ہمارے لوگ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ جی وہ آئین میں ترمیم کی گئی 73 کے آئین میں، تو 73 کا آئین کے اندر ان کو وہ غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا، جبکہ تاریخ نے جا کے ثابت کیا، آج جا کے پتہ چلتا ہے، اگر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، ویسے اب بھی پتہ نہیں چلتا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو دائرہ اسلام سے باہر اس لیے نکالا گیا تھا کہ وہ جو پریشر ہے، جو ان کو نیست و نابود کرنے کی تیاری ہو چکی تھی پاکستان سے، اس کو روکنے کے لیے تھا۔ وہ رک گیا۔ ان کو دوبارہ ٹائم دیا گیا کہ اب دوبارہ ری بلڈ ہو کے دوبارہ آپ آؤ۔ اور لیڈیں ساری باہر کے ملکوں کی لیڈیں لگی ہوئی تھی، تھنک ٹینکس اس کے ساتھ تھے۔ ان کے جو ہیڈ آفس وہ تل ابیب میں ہیں، ان کے کون سے وہ میڈیا کے اوپر ان کی رسائی نہیں ہے۔ اب ایپس دیکھیں، ایپس کے اندر کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اردو پڑھ سکے، اردو بول سکے، اردو سمجھ سکے۔ جب اردو میں پوسٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر شکایتیں ہوتی ہیں، کئی رولے پڑتے ہیں، تو وہ پھر کوئی ان کے اپنے بندے ہونے چاہیے۔ وہ 100%، 101% ان کے بندے، اردو پڑھنے، بولنے، لکھنے، سمجھنے اور فیصلے کرنے والے۔ اسی لیے جب آپ کوئی صحیح بات لکھتے ہیں تو وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، آپ کو ایون آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جاتا ہے، تو مکمل طور پہ آپ کا کلا کما کر دیا جاتا ہے میڈیا کے اوپر سے۔ اب آپ چلیں کہ بھی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے کافی عرصے سے۔ فلسطین کے اندر جا کے دیکھیں اور فلسطین کے سراؤنڈنگ مسلم کنٹریز میں جا کے دیکھیں، وہاں پہ انہوں نے جب آپ کو چوٹیں لگائی ہیں نا، غیر مسلموں نے، مسلمانوں کے دشمنوں نے، وہ ساری مسلمان بن کے لگائی ہیں۔ ایون سعودی عرب، خادم الحرمین شریفین، ان کی بہت ساری جگہ سے حوالے ملتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ یہ والے ہیں۔ نام رکھنے سے، کام کرنے سے مسلمان نہیں بن جاتا۔ وہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، جب ہم غیر مسلمان بن کے لڑیں گے، ان کا جذبہ ہم اس کو بریک نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے ساتھ جس بھی میدان میں لڑنا ہے، ہم نے مسلمان کا لبادہ اوڑھ کے مسلمان ان سے زیادہ مسلمان بن کے دکھانا ہے، اور پھر ان کا کلا کما کرنا ہے۔
آپ کے سامنے یہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے مسجدوں میں اعلان ہوتے تھے کہ اپنے بچے ہمارے پاس بھیج دیں، ہم نے امریکہ سے لڑنا ہے. اور جب وہ بچے بھرتی ہو جاتے ہیں پھر ان کو لے جا کے لانچوں کے اوپر آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے لین میں کھڑی کر کے ایک گن والا ایک پسٹل والا بندہ کھڑا کر کے بالوں سے جوان خوبصورت بچے کو پکڑ کے مغز میں گولی مار کے دریا سمندر میں لانچ چل رہی ہے اور وہ سمندر برد کر رہے ہیں لوگوں کو جنہوں نے لڑنا تھا. تو یہ طریقہ کار نکالا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ایران نے 11 سال جنگ لڑی عراق کے ساتھ، عراق کو کافی کمزور کر کے پھر بیڑیوں کے حوالے کر دیا اور خود ادھر سے نکل گیا. جبکہ وہ کہتا ہے اصل میں ہی مسلمان ہوں، باقی دنیا میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، میرا ہی مذہب جو ہے اصلی مذہب ہے، کلیم بھی یہ کرتا ہے. پھر ہم نے دیکھا ایران نے کئی دفعہ امریکہ کو اسرائیل کو آنکھیں دکھا دی. جب وہ آنکھیں دکھاتا ہے ہمارے ملک میں جو ایران کے جو ان کا مذہب ہے یا کہہ لیں فرقہ ہے، اس کے سپورٹروں نے بھنگڑا ڈال دیا کہ لو جی کوئی دنیا کے سب ملک بغیرت ہو گئے، صرف ایران بولا ہے. یہ صرف کڑیاں سے موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں، کریں تو ادھر بہت ساری باتیں، اور وہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے، ہم نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران نے کہا جی میں آپ کے اوپر آپ کو چھوڑوں گا نہیں، ایک وہ کبوتر سے چھوڑ دیے. پھر آپ نے جب بھی دیکھا فلسطین کے اوپر چڑھائی ہوئی، نام کہہ لیا کہ حماس نے یہ کیا. حماس کا نام آتا ہے، چڑھائی شروع ہوتی ہے، بعد میں حماس کہتا جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں. حزب اللہ سیم اس کا بھی نام استعمال ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے ہر ملک میں ایک ایک پکی رکھی ہوئی ہے، وہ پکی دیتے ہیں، عام عوام جو ہے نشانہ بنا دیتے ہیں، اور ان کا نام جو ہوتا ہے وہ پھر بھی زندہ ہی رہتے ہیں، وہ پھر بھی بچے ہی رہتے ہیں. ایران کے اندر جو لوگوں سے جن لوگوں سے کام کر لے لیا گیا تھا، جن کو اب ضرورت نہیں تھی، ان کو بھی باری باری اڑایا جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے چڑھائیاں کر کے نئی جگہ لے لی ہیں. اب نئے فتنے بنائیں گے، پرانے فتنوں کا خود ہی کلا کما کر رہے ہیں اور کری جا رہے ہیں، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑنا. اسی طرح آپ اگر تھوڑا سا غور کریں، پہلے میں ایک حوالہ آپ کو دے لوں. یہ جو یو این او کی جو سلامتی کونسل ہے، اس کے اندر جو اجلاس تھا، اجلاس کے اندر پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک تقریر کی، ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، تقریر کی، یہ کل پرسوں کی بات ہے، اور تقریر کر کے ایک مردوں والا ایک جو پاکستان کا اصل ایم ہے، پاکستان کا جو اصل خلاصہ ہے، وہ سامنے رکھ دیا. وہ سامنے رکھنے کی پہلی وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ تھی کہ پاکستان کا موقف، پاکستان کے عام عوام کا موقف یہ ہے. دوسری وجہ کہ اسرائیل کا اخبار بہت دیر سے طریقے سے وہ لکھ رہے تھے کس کے حق میں، ان کا جو مہرہ پاکستان میں ہے اس کے بارے میں. اب اس کے جواب میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے وہاں کھڑے ہو کے وہ باتیں کہی اسٹریٹ فارورڈ، جو کہنی عام بندے کے لیے آسان نہیں تھی. اس کے بعد اس نے بڑا کام یہ کیا کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر آتا ہے تقریر کرنے کے لیے، تو ہمارا پاکستان کا پرائم منسٹر واک آؤٹ کر جاتا ہے. جب واک آؤٹ کرتا ہے تو دنیا کے بہت سارے ممالک، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں غیر مسلم ممالک بھی تھے، وہ بھی واک آؤٹ کرتے ہیں. لیکن وہ تقریر کرتا ہے، اس کی تقریر سنیں، اس کی تقریر کے جو خاص خلاصے ہیں وہ سارے ایک پیپر کے اوپر لکھ لیں. اس کے بعد وہ اب آپ نے سنبھال کے رکھ لینا ہے، میرے کہنے پہ یہ کام کرنا ہے، وہ پیپر پہ رکھ لیں، رکھ کے پھر آپ دوسری سائڈ پہ آ جائیں. اس کا جواب جو اس نے دیا پاکستان کے اندر، باقی باتیں چھوڑو، پاکستان کے اندر جو اسرائیل کے پرائم منسٹر نے جواب دیا وہ کیسے دیا؟ اسی وقت ایک گروہ تھا کے پی کے سے، کوئی جلسہ نہیں تھا، کوئی الیکشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. وہ اٹھتا ہے جو احتجاج کرنا ہے، ہم نے احتجاج کرنے کے لیے وہ پنجاب کا رخ کرتا ہے. پنجاب کا رخ کر کے وہ اس لیے بار بار اس طرح رخ کرتے ہیں کہ شاید کبھی پولی پہ پٹا چڑھ جائے. پولی پہ پٹا سمجھتے ہیں نا آپ؟ شاید جو ہمارا انقلاب ہے جو ہم لانا چاہتے ہیں، شاید واقعی لوگ اٹھائیں. وہ ٹرائیاں بار بار کرتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، پھر اگلی تاریخ دے کے نکل جاتے ہیں. جیسے 6 دن کا وعدہ کر کے ان کا بھگوان نکلا تھا، وہ جب درخت ساڑے تھے ڈی چوک کے، جب وہ کہا تھا کہ دھواں اس لیے کیا ہوگا وہ کالے پونڈ نے کہ بھی وہ آنسو گیس سے بچا جائے. عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کوئی یاد ہونا چاہیے بہت سارا. 6 دن کا وعدہ کر کے گیا تھا، وہ نہیں آیا، آج تک بھی نہیں آیا. اس کے بعد وہ گنڈا پور پہ واپس ہیں، گنڈا پور وہاں سے واپس آتا ہے، واپس آ کے تقریر کرتا ہے. وہ تقریر اور نتن یاہو کی تقریر نکال کے میچ کر کے ساتھ ساتھ رکھ لیں. گنڈا پور کے منہ سے کون بول رہا تھا آپ کو پتہ چل جائے گا. گنڈا پور کے منہ سے نتن یاہو بول رہا تھا، اور وہ پاکستانی کو جواب دے رہا تھا اور اپنے ایم بتا رہا تھا. جو وہی باتیں جو اس نے ادھر کی تھی، اس نے سیم باتیں ادھر کی ہیں. کڑی سے کڑی نہیں ملائیں گے تو پھر ہم جیسے چل رہے ہیں ویسے چلتے رہیں گے نا. اب آپ کے ساتھ نتن یاہو نہیں نپٹ رہا، وہ سٹینڈ بائی پہ ہے. اسرائیل نہیں نپٹ رہا، وہ سٹینڈ بائی پہ ہے.
اسرائیل کی اصل طاقت کیا ہے؟ امریکہ، اور ہم کیا ہیں؟ امریکہ کے غلام. دوسری سائڈ پہ ادھر آ جائیں نا. اب ہم کیا ہیں؟ امریکہ کے غلام کیسے ہوئے؟ ہم شوق سے نہیں ہوئے، ہمیں زبردستی IMF کے حوالے کیا گیا. IMF جاؤں گا نہیں جاؤں گا، یہ کروں گا وہ، اس سے قرضہ لیا گیا اتنا زیادہ تھا، اور ہمیں اس قرضے کے نیچے جھونک دیا گیا. اب ہم نے اسی کی غلامی کرنی ہے، اور اسی کے نیچے سے اس کی غلامی کے اندر سے نکلنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ادھر سے اسرائیل جو ہے وہ پورے کا پورا پاکستان کے اوپر اس وقت پاکستان کو کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے. باقی سارے وہ کھا چکا ہوا ہے، باقی تو ایسے بار بار چھیڑ رہا ہے نا. وہ اصل میں اس کا ٹارگٹ یہ ہے. اب ایران جو ہے، ایران کا پرانا سیٹ اپ جو اس نے بنایا تھا، یہاں پہ بریک لگا کے ایک بات سن لیں، اس بات کی تصدیق کر لیجیے گا. جو جوئش ہیں، جس کو جو یہودی کہتے ہیں، وہ دنیا میں شاید آپ کو پتہ نہیں سب سے زیادہ ایران میں رہتے ہیں، اسرائیل میں نہیں رہتے. کیسی بات ہے؟ وہ اسرائیل میں نہیں رہتے، وہ ایران میں رہتے ہیں. اور ایران جب بھی کوئی کام کرتا ہے، اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ اسرائیل کے فیور میں آتا ہے. اب ایران، حزب اللہ، حماس، داعش، یہ طالبان، TTP، PTI، یہ جتنی جماعتیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان کو اگر آپ الگ الگ سمجھتے ہیں تو پھر آپ سے بڑا بیوقوف کوئی دنیا میں نہیں ہے. یہ سارے ایک ہیں، یہ ایک ہی وہ کیا کہتے ہیں بیٹل کے ڈفرنٹ روپ ہیں. حماس نے بم گرا دیے، حماس غائب اور فلسطینی غائب. حزب اللہ نے بم گرا دیے، حزب اللہ غائب، اور وہ پھر آ جاتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے. جب عام عوام کو پڑھ رہی ہوتی ہیں تب وہ غائب ہوتے ہیں، اور جب کبھی دیکھتے ہیں اچھا ہاں ایک اور بھی وجہ ہے ان کی. یک طرفہ دنیا میں کوئی بھی چیز کو موافق نہیں سمجھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، اس کو سارے برا کہتے ہیں یک طرفہ کاروی کو. اسرائیل کو بہت سارا جواز یہ عطا کرتے ہیں. اسرائیل کہنے کے لیے اس قابل ہو جاتا ہے کہ میرا قصور نہیں ہے، میرے اوپر پہلے انہوں نے حملہ کیا ہے. اور جب وہ کہتے ہیں جی ایسی خبر دے دیتے ہیں کہ اتنے اسرائیلی فوجی گرفتار ہو گئے، اتنے جناب انہوں نے وہ کڈنیپ کر لی ہیں، اور وہ مل بھی جاتے ہیں تھوڑے دنوں بعد، وہ آ بھی جاتے ہیں واپس، وہ خود ہی کڈنیپ کیے ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دو طرفہ لڑائی ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. لڑائی حالانکہ ایک ہی طرفہ ہے. اب ادھر آ جائیں اپنے ملک میں. بہت ساری باتیں ہیں تو آپ کو میں جتنی کر سکتا تھا اتنی کر دی. اب اپنے ملک میں آ جائیں. ہمارے ملک میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم قبلہ اول آزاد کروائیں گے، اور بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ اول بھی آزاد نہیں ہے. جو ان کے گولز ہیں وہ اپنے اچیو کر رہے ہیں، وہ پورے کر رہے ہیں، اور ہر صورت میں پورے کرتے ہیں. ایران والا سسٹم اب چینج ہو گیا. اب ادھر خود اسرائیل خود بولے گا، وہ ہماری دیوار کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے گا. ایران نے پچھلے جتنے بھی ٹیسٹر پاکستان کو لگائے ہیں، جس میں منہ کی کھانی پڑی ہے، وہ سارے ایران کے ٹیسٹر نہیں تھے، وہ اسی کا ٹیسٹر تھے. اس ایران کے اندر مکمل کنٹرول یہودیوں کا ہے، اسرائیل کا ہے. وہ جب مرضی جو رزلٹ چاہے ایران کے اندر وہ لے لیتا ہے. ایران صرف بندے کو مچھلی جیسے مچھلی کو پکڑنے کی کنڈی لگاتے ہیں نا، اس طرح کنڈی پھینکتا ہے، بندے کو اپنے اندر لے آتا ہے، اندر لا کے فرق کروا دیتا ہے. دنیا میں کوئی بندہ بول بھی نہیں سکتا، اور خود مظلوم بن جاتا ہے. ایران کے جو اپنے کارتوس چلے ہوئے جن میں سے برود ختم ہو چکا ہے، ان کو بھی ختم کروا رہا ہے، اور باہر سے بلا کے بھی ختم کروا رہا ہے. اور یہ کون سی طاقت ہے اس کے اندر، یہ آپ تھوڑے دن کے بعد دیکھ لیں گے. وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے، آ چکی ہے، آ جائے گی، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اسرائیل بہت دور تھا، وہ آپ کی دیوار کے ساتھ آ جائے گا. باقی مڈل ایسٹ کے جتنے کنٹریز ہیں وہ انہوں نے بالکل ملیا میٹ کر لیا، میں صاف کر لیا. اس کے اندر یہ جتنے میں نے آپ کو نام گنایا، حماس، حزب اللہ، ادھر ادھر کہتے تھے کہ بھی ریس میں 12 گھوڑے اگر دوڑے ہیں، 12 کے اوپر امریکہ کا پیسہ لگا ہوتا ہے. کہتے تھے نا، یہ لوگ کہتے تھے نا کہ فیوچر کی جنگیں ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے لڑیں گے. اب وہ خود ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں. اگر کہیں بندے چاہیے تو انڈیا سے بھرتی کر کے لے کے جاتے ہیں، اور کہیں سے بھرتی کر کے لے کے جاتے ہیں. خود وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان آ رہے گی داستانوں میں. بہرحال باتیں یہاں پہ کرتے رہیں گے. آپ سپورٹ کرتے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. ملتے رہیں گے کسی ایسی اور کسی گپ شپ میں اپنی کیپیسٹی کے اندر. اللہ حافظ.